زندگی کے سفر میں ہم کئی بار ایسے موقع کا سامنا کرتے ہیں جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے پوری کوشش کے باوجود بار بار رکاوٹیں آتی ہیں۔ یہ لمحے ہمیں پریشان، بے چین اور بے بس کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں اس میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اشارہ ہو سکتی ہے۔ جب ہم کسی کام کو پورے دل و جان سے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور تمام تر وسائل استعمال کر لیتے ہیں مگر وہ کام مکمل نہیں ہوتا تو یہ غور و فکر کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ رکاوٹیں محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روک کر کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو یا ہماری زندگی کے کسی اور راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہو جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہماری سمجھ محدود ہے مگر اللہ کی حکمت لامحدود ہے۔ بار بار کی رکاوٹیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ ہم اپنے ارادے کو اللہ کے حکم کے مطابق پر رکھیں، اور رکاوٹوں کے دوران ہمارا رویہ کچھ اس طرح ہو۔ پہلا، صبر اور دعا۔ صبر کرنا اور اللہ سے رہنمائی طلب کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرنے میں تاخیر کر رہا ہو تاکہ ہمیں بہتر چیز عطا کرے۔ اپنے ارادوں اور نیتوں کا جائزہ لینا اہم ہے۔ کیا یہ کام واقعی نیک اور جائز ہے یا ہماری خواہشات اور انا کے تابع ہے؟ اگر کسی کام میں بار بار ناکامی ہو رہی ہو تو ہمیں دیگر امکانات پر غور کرنا چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ کسی اور راستے پر چلنے کی ترغیب دے رہے ہو۔ بعض اوقات رکاوٹیں ہمیں ایسے نقصانات سے بچانے کے لیے ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے مختلف طریقوں سے اشارے دیتے ہیں۔ بار بار کی رکاوٹیں ان میں سے ایک اشارہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان اشاروں کو سمجھیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے فیصلے میں سکون ہے اور اس کی مرضی میں خیر ہے۔ مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں جب تک کہ حکم اللہ نہ ہو۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا مددگار۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے
وہ وقت بھی نہیں ہے، سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، بس تو اچھی طرح صبر کرو۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے، تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، تو پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ اس انتظار میں اس پر یقین، جب ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نوازے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا، اور جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہے تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے۔ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو انگنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خدشے اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظریں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔
تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والوں انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہاں فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔